جس کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ خلافت عافیت کے حصار کے حوالے سے جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں، جو آیت استسلام کو کہلاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ذریعے اس جماعت کو مضبوط کرنا اور پھر اس کے بعد ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح بجانے والوں کو میں خلافت عطا کروں گا، اور جب انبیاء دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق وہ مومنین کی ایک جماعت تیار کرتے ہیں، اور جو کیونکہ قانون قدرت ہے کہ سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جب انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مومنین کی جماعت غم و تکلیف میں پڑ جاتی ہے اور خوف کے مارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ المسیح میں یہ تحریر فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے جو صحابہ ہیں وہ غم سے تکلیف میں پڑ گئے اور بہت سے بادیہ نشین جو تھے وہ مرتد ہونے کی راہ اختیار کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری قدرت کا ہاتھ دکھاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور اپنے اس وعدے کو جو قرآن کریم میں سورہ نور کی جو میں نے آیت کا ذکر کیا ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ وہ خلافت کے ذریعے دین کو تمکینت عطا کرے گا اور پھر اسی کے ذریعے خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ اس سے پیدا کیا تھا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، پھر گوشت کے ٹکڑے سے جسے خاص تخلیقی عمل یا عام تخلیقی عمل سے بنایا گیا تھا تاکہ ہم تم پر تخلیق کے راز کھول دیں۔ سامعین کرام، زمین کے چپٹے ہونے کا نظریہ 7ویں صدی میں عظیم سائنسدان گلیلیو گلیلی نے رد کیا تھا۔ گلیلی نے ثابت کیا تھا کہ زمین گول ہے اور دیگر سیاروں کے ساتھ سورج کے گرد گھومتی ہے، باوجود اس کے کہ اس نے یہ دریافتیں کی اسے چرچ نے کافر قرار دیا اور 1992 میں باضابطہ طور پر بحال کیا گیا۔ کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا۔ آپ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں اگر قرآن نہ ہوتا تو میرے لیے زندگی کا مزہ نہ ہوتا، میں نے تو اس کا حسن لاکھوں یوسفوں سے بھی بڑھ کر پایا ہے۔ اس کے قرآن کے حوالہ سے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک قرآن مجید تھا جس کو آپ نے کم از کم 10,000 مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اللہ اللہ کیا عشق ہے۔ چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشے دوئی، سر جھکا بس مالک ارض و سما کے وہ نہ صرف آپ کی شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ وہ ہمیں ایک مثالی مسلم زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں سب سے اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے انسان کی اپنی اصلاح، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور دین کی خدمت کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے ہی وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ یہ ایک کشفی نظارہ تھا۔ عصا سے مراد دعوت الجماعت ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر قوم نبی یا خلیفہ کے ساتھ ہاتھ میں رہے گی تو صالح اور مضبوط ہوگی، اگر اسے روح بردانی کرے گی تو روحانی طور پر سام کی طرح زہریلی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا اور اگر انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ راجہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے انکار کیا تو
खुदा की नजरों से गिर गई। प्यारे भाइयों, खुदा ताला ने इंसान की फितरत में बहुत जज्बात रखे हैं। इनमें से एक जज्बा इश्क मोहब्बत का भी है। जज्बा इश्क मोहब्बत में बेशुमार मज़ाहिर और तकाज़े हैं, जिनमें से इस मोहब्बत का पता चलता है कि वो अपने महबूब से कितना इश्क रखता है। इनमें से एक मज़ाहिर ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते, सोचते जागते हर वक्त करता रहता है। मेरी तकरीर का उन्वान है सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इश्क़ कुरान। हमारे प्यारे आका सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने में इस्लाम की निशात रसानियाँ के लिए जिस मसीह मऊद और महदी मऊद के आने की बिशारत दी थी, उसके ज़हूर की अहम तरीन गर्ज़ कुरान करीम की तबलीग व इशाअत और उसके फ़ज़ाइल और कमालात का इज़हार था। चुनांचे इस मामूर मिन अल्लाह की बासत के ज़माना पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो ये ज़माना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु की अमली तस्वीर था। कुरान के मुताबिक मुसलमान अमल इज़हार किया कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे कि आइंदा भी हम जामिया का जो मकसद है उसको पूरा करने वाले हों और हकीकी वो सिपाही बन के निकले इनको जिन्होंने अल्लाह ताला के पैगाम को पैगाम को दुनिया में फैलाना है। अल्लाह करे उनकी ये ख्वाहिशात और दुआएँ जो रिपोर्ट में उन्होंने इजहार की है और जो इजहार करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सके वो पूरा हो। अच्छा रेडी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा इज्तिमा था इधर नोएवीक में और अभी इसकी वाइंड अप मतलब तैयारी जो है वो ख़त्म हो गया इज्तिमा। अभी लोग सब अपने अपने घरों को जाएंगे तो अल्लाह ताला इनको अपने फजल से खैरियत से अपने अपने घरों में पहुँचाए और हमेशा इसी तरह जो है रौनक फरोज़ होने का मौका मिलता है।